یونان کشتی حادثے کے اندر 300 پاکستانی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، مرتا کیا نہ کرتا۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ، بلکہ وہ 300 افراد نہیں بلکہ 300 خاندان تھے۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہ جب ملک کے حالات اس طرح کے ہوں گے، جب ملک کے اندر سود، چوریاں، ڈاکے، رشوت، لاقانونیت ہوگی، جب جو ہے وہ لوگ ملک کے اندر بے روزگاری ہوگی، جب نوکریاں نہیں ہوں گے، جب ہمارے نوجوان جو ہے وہ مایوس ہوں گے، تو پھر جو ہے وہ مرتا کیا نہ کرتا، پھر کیا کریں گے؟ پھر اسی طرح باہر جائیں گے نا۔ ہر انسان کے پاس پیسہ تو نہیں ہے کہ وہ پیسہ لگا کے باہر دوسرے ملکوں میں چلا جائے، پھر وہ اسی طرح سمندر پار کر کے جائیں گے، پھر وہ اسی طرح حادثے ہوں گے، تو مرتا کیا نہ کرتا۔ جس کو ساگر صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرار سے ملے ہوئے، کہ کچھ باغباں جو ہے وہ برق و شرار سے ملے ہوئے ہیں، مین کے کتی چورا نال ملی ہوئی ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں، حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے پر اگر ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مرا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ تو کہاں ہیں آج جو ہے وہ ہمارے سیاستدان، ہمارے جو ہے وہ منصب والے لوگ؟ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے تو ہمیں اپنی عادات کو چینج کرنا ہوگا۔ جس ملک کے اندر لا قانونیت ہو، جس ملک کے اندر جو ہے وہ آئے روز قتل ہوں، اور انسان خود فیصلہ کرے، خود جو ہے وہ انصاف لے اور خود جو ہے وہ عدالتیں لگائے، اور جس ملک کے اندر جو ہے وہ کبھی آٹے کی لائنوں میں لوگ مریں، کبھی جو ہے وہ لوگ چوریاں کرتے مریں، کبھی جو ہے وہ روٹی کے لیے مریں۔ جس کو کسی سے پوچھا نا ایک بزرگ سے کہ بابا جی آپ بتائیں کہ ایک چور کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر چور چوری کرے مجبوراً تو پھر بادشاہ کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، اور اگر جو ہے وہ شوکیہ طور پہ کرے تو پھر اس چور کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے۔ تو مطلب جو لوگ مجبوراً دوسرے کنٹری کے اندر جاتے ہیں مجبوری کی بیس پر، کہ انہیں پاکستان کے اندر روزگار نہیں ملتا، انہیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ عدل نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا، انہیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ سسٹم ٹھیک نہیں ملتا، لا قانونیت ملتی ہے، تو پھر انسان کیا کرے؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں، یہاں نظام تو ٹھیک ہے نا، جہاں عزت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ملک کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ملک کے حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عیاشیاں تو اس طرح ہیں، آپ دیکھیں دوسرے کنٹری کے اندر وزیر اعظم تک بھی سائیکل پہ سفر کرتے ہیں، اور ہمارے پاس 50 گاڑیوں کے پروٹوکول ہوتے ہیں، یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سا جتھا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی عادات کو چینج کرنا ہوگا، تب ملک ترقی کرے گا۔ ہم سے بعد میں جو ملک جو ہے وہ آزاد ہو گئے، ہم سے آگے نکل گئے، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم دوسرے کنٹری کے اندر کمانے کے لیے جاتے ہیں، روزی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں کیوں نہیں آتے؟ چونکہ ہمیں کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے، کچھ درست کرنے کی ضرورت ہے، باحثیت قوم بھی، باحثیت منصب بھی۔ حضرت علی کا قول ہے، بڑا معروف قول ہے، کہ جس میں آپ نے کہا کہ ریاست ظلم کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو ریاست ظلم کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتی، کفر کے ساتھ چل سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ملک کا جو ہے وہ قانونی نظام بھی ٹھیک کرنا ہوگا، سیاسی نظام بھی ٹھیک کرنا ہوگا، معاشی نظام بھی ٹھیک کرنا ہوگا، بلکہ اس سارے کے سارا بسیدہ جو سسٹم ہے اس کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا، اور نیا سسٹم جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا سسٹم ہے، جو قرآن و حدیث کا دیا ہوا سسٹم ہے، اس سسٹم کو لاگو کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ترقی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ جس طرح دوسری قومیں ترقی کرتے ہیں ہم بھی کریں گے، مگر کیا ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم بہتر ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ آئے روز آپ دیکھیں کتنی قربانیاں اور دینی ہیں۔ جب پاکستان بنایا تھا تو اس وقت بھی ملک کو چھوڑا تھا، گھر بار چھوڑے تھے، 6 سے 10 لاکھ لوگوں نے گھر بار چھوڑے تھے، قربانیاں دی تھیں، بلکہ 6 سے 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی تھیں اور جانیں دی تھیں، تب کہیں جا کر ملک پاکستان بنا تھا۔ تو اب پھر اس وقت سے اب تک قربانیاں دے رہے ہیں، یہ کتنی اور قربانیاں دینی ہیں، کتنے اور نوجوان شہید کروانے، کتنے لوگ جو ہے وہ شہید کروانے ہیں۔ تو تب جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ اللہ پاک ہماری قوم کے اندر کوئی ایسا لیڈر، ایسا رہنما بھیجے کہ جو امت کے لیے امید ہو، جو پاکستان کے لیے امید ہو، جو پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہ جو نوجوان شہید ہوئے، اللہ پاک ان کی فیملیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔